اہل سنت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس خلافت راشدہ کو دل و جان سے حق اور سچ مانا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو آپ خطبہ اول ارشاد جب فرماتے ہیں خلافت کے بعد، وہ مختصر خطبہ ہے، خطبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ہوں، خلفائے راشدین کی ذات پاک کے ہوں، مختصر خطبے ہوتے تھے۔ آج ہماری خطبات طولانی ہیں، میرے جیسا مولوی بھی آدھا پونا گھنٹہ خطاب کرے اور وقت کم سمجھتا ہے کہ یار مجھے کم وقت ملا ہے، ابھی میں نے بات کرنی تھی۔ اور وہاں عالم یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ہوں، خلفائے راشدین کے فرامین ہوں، خطبات ہوں، ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ مختصر خطبے ہیں، لیکن ان کی تاثیر زیادہ ہے۔ تو آج ہمارے خطبات لمبے ہیں، تاثیر نہیں ہے۔ تو خطبہ اولا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے دو چار جملے ہی ہیں، میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا تاکہ آج کے دور میں ہمیں پتہ چلے کہ ہم کن راستوں پر ہیں اور منہاج النبوہ کون سا راستہ ہے۔ منہاج راستے کو کہتے ہیں، سرکار کا طریقہ کون سا تھا، سرکار کا راستہ کون سا تھا، خلفائے راشدین کا راستہ کون سا تھا، اور ہمارا راستہ کون سا ہے۔ آپ جب خطبہ اولا ارشاد یعنی خلافت پر متمکن ہونے کے بعد، اور اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یہ آج کے دور میں بھی ہے، اس دور سے لے کر آج کے دور میں کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے، صدر بنتا ہے، تو اس کرسی پر آنے کے بعد جو پہلا اس کا فرمان ہوتا ہے اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص کرسی صدارت پر آنے کے بعد یا کرسی وزارت عظمیٰ پر آنے کے بعد اس نے سب سے پہلی بات کون سی کی ہے، اس سے اس کا پتہ چلتا ہے، اس کا منشور کا، اس کے پیچھے فکر کا، اس کی تھنکنگ کا، اس کے زاویہ نظر کا، اس کا سارا پتہ چلتا ہے۔ تو آج کے دور میں بھی یہ دیکھیں پہلی بات اس نے کون سی کی، میں آپ سے سامنے بیان کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد، حضور کی جانشینی پر آنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلا خطبہ سارے اصحاب کو ارشاد فرمایا، وہ کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا انی ولیت علیکم ولست بخیرکم، فرمایا لوگوں مجھے تم پر والی بنا دیا گیا ہے، مجھے تم پر والی بنا دیا گیا ہے، ولست بخیرکم، حالانکہ میں کوئی تم میں سے زیادہ افضل نہیں ہوں، میں کوئی تم میں سے زیادہ بہتر نہیں ہوں، تم جیسے ہی ہوں، لیکن بہرحال مجھے والی بنا دیا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم پر میری اطاعت لازم ہوگی۔ یعنی والی ریاست کی اطاعت کے بارے میں سمجھا دیا گیا خطبہ صدیقی میں کہ والی ریاست کی اطاعت اس وقت اہل ریاست پر، عوام پر لازم ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے نافذ کرنے کے لیے اسے ریاست جو ہوتی ہے اسلامی فلاحی ریاست، اس کا جو والی بنتا ہے، اس کا جو سربراہ بنتا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نافذ کرے۔ اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نافذ کرے گا گویا وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو پھر اہل ریاست جو ہیں، جو عوام ہے اہل ایمان کی، ان پر لازم ہوگا کہ اب وہ اس کی اطاعت کریں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ والی ریاست اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو فراموش کر رہا ہو اور پھر کہے کہ اہل ایمان میری اطاعت کریں۔ فرمایا نہیں،
अतीऊनी मा अताकुल्लाह व रसूल, फरमाया उस वक्त तक मेरी इताअत तुम पर लाजिम है जब तक मैं अल्लाह और उसका रसूल का ताबेदार। फिर आपने इरशाद फरमाया अस्सिद्क़ु अमाना वल काज़िबु खियाना, फरमाया सच्चाई अमानत है और झूठ खियानत है। हजरत गिरामी कादिर जी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खुतबा ऊला है। दो लफ्जों में इतनी बड़ी हकीकत बयान कर दी। अगर हम आज अपने निजी जिंदगी में, अपनी प्राइवेट लाइफ में इन्हीं दो उसूलों को नाफिज कर लें, दुनिया का निजाम तब्दील हो जाएगा। अस्सिद्क़ु अमानतुन वल काज़िबु खियानतुन, फरमाया सच अमानत है, झूठ खियानत है। हम में कितना सच है, हर तबके फिक्र का अपने अपने अंदाज में अगर आप देखेंगे तो हमें झूठ कितना है और हमें सच कितना है। हम अमानत कितनी कर रहे हैं। और यानी हजूर के दीन ला दीन लिमन ला अमानत अला, सरकार ने फरमाया उस शख्स का कोई दीन कामिल नहीं है जिसमें अमानत नहीं है। तो हजरत सिद्दीक अकबर गोया उसकी तशरीह फरमाया सिद्क़ु अमानतुन, कि सिद्क़ अमानत है। तो क्या पता चला कि जिस शख्स की जिंदगी में सिद्क़ नहीं है तो फिर वो कामिल ईमान वाला नहीं है। तो हमें सच्चाई को अपनी जिंदगी में नाफिज करना चाहिए। सच्चाई सिर्फ ये नहीं है कि मुझसे आपने कोई बात पूछी और मैंने वो जैसी थी वैसे कह दी, ये सच है। नहीं, सच्चाई की मुख्तलिफ अक़साम है। सच एक ऐसी हकीकत है जिसको बहुत वाइडली आप बयान कर सकते हैं। तो अपनी जिंदगी में सच को लाएं। हम पर लाजिम है कि हम अपनी जिंदगी को सच के साथ आरास्ता करें, सच का जेवर ले लें, सच्चाई आ जाए। अकीदे में सच्चाई हो, अमल में सच्चाई हो, जबान में सच्चाई हो, दिल में सच्चाई हो, इस आंख में सच्चाई हो, हाथ में सच्चाई हो, सोच में सच्चाई हो, कारोबार है तो उसमें सच्चाई हो, आप ड्यूटी पे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, उसमें सच्चाई हो। ये सच, इसको आप जितना सोचते जाएंगे ये सच आपको फिर खुद बताएगा कि सच किसे कहते हैं, आप कितने सच्चे हैं। तो हमने सिर्फ जबान का सच, कि आपने मुझसे पूछा रोटी खाई है और मैंने खा ली थी और मैंने कहा हाँ जी खाई है, तो बस ये सच हो गया, ये इतना, ये सच। और भी बहुत सारे सच हैं। सच को तस्लीम करना भी सच्चाई है। इसलिए हजरत गिरामी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फैज़ को अल्लाह की बारगाह से तलब करते हुए, उनके इश्क और ईमान और उनकी वफादारी मुस्तफ़ा के फैज़ को अल्लाह की बारगाह से तलब करते हुए हम मुल्तजी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी जिंदगियों को सच से आरास्ता फरमा दे, हमें वो अमानत अता फरमा दे जिसके बारे में आपने फरमाया अस्सिद्क़ु अमानतुन, सच अमानत है और झूठ खियानत है। अल्लाह हमें खाइन न बनाए, अल्लाह हमें अमानतदार मोमिन बनाए, अल्लाह हमें सिद्क़ अता फरमाए। हमारी जिंदगी से हर हम किस्मी झूठ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर फरमाए। मैंने अर्ज की कि जिस तरह सच एक एक परफेक्ट फैक्ट है, हकीकत है, इसको जितना आप फैलाव में सोचेंगे उसकी एक अजीब डेफिनेशन आपके जहन में आती जाएगी। इसी तरह झूठ को भी जितना सोचेंगे, झूठ की भी बहुत ज्यादा अक़साम आपको आएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें झूठ की सारी किस्मों से महफूज फरमाए और सच की सारी किस्मों से आरास्ता फरमाए। आपने इरशाद फरमाया आप तुम में से वो शख्स मेरे नजदीक कवी है, वो कमजोर शख्स, वो कमजोर ज़ईफ हो तुम में से, मजलूम हो तुम में से, लेकिन मेरे नजदीक उस वक्त तक वो कवी है जब तक मैं उसको उसका हक ना दिला दूं, जब तक मैं उस मजलूम का जुल्म अलहदा ना कर दूं, उसे जुल्म से नजात ना दिला दूं, तब तक वो बज़ाहिर कमजोर है, मेरे लिए वो कवी है। मैं उसे अपने सामने मजबूत पाऊंगा क्योंकि वो रब की बारगाह में फिर मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकूंगा। फरमाते हैं होगा कमजोर
میں اسے طاقتور سمجھوں گا اس وقت تک جب تک میں اسے حق نہ دلا دوں، اور میرے نزدیک وہ طاقتور کمزور ہے جب تک میں اس سے مظلوم کا حق چھین کر اس کو دے نہ دوں۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ یہ ہے منشور ریاست محمد مصطفیٰ کا، یہ ہے منشور اسلامی ریاست کا۔ اور اگلا جملہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی کسی قوم میں فحاشی پھیل جاتی ہے اللہ رب العزت اس کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ خطبہ صدیقی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا خطبہ، اس کے یہ الفاظ ہیں اور آخری الفاظ ہیں۔ میں نے کہا مختصر باتیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم میں فحاشی پھیل جائے تو اللہ رب العزت پھر اس پر مصیبتیں نافذ فرما دیتا ہے۔ آج ہم اپنی مصیبتوں کا گلہ تو ضرور کرتے ہیں، ہر شخص ہم میں سے پریشان ہے، ہر شخص اس انفرادی زندگی پرائیویٹ لائف میں بھی پریشان ہے، اور اجتماعی زندگی پوری قومی سطح پر، ملی سطح پر، پھر بین الاقوامی سطح پر پریشان حال ہے، مصیبتوں کا شکار ہے، اور طرح طرح کی ہمارے اوپر جو ہیں امتحانات آ رہے ہیں۔ تو ان کی وجہ تشخیص فرمائی اس مرض کی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ جب تم میں فحاشی پھیل جائے گی، تو کیا فحاشی ہم میں نہیں پھیلی؟ کیا بے حیائی ہم میں نہیں ہے؟ آج معاشرتی طور پر گھر گھر میں، بلکہ ہاتھ ہاتھ میں، ہم میں سے ہر شخص کے ہاتھ میں فحاشی کا سب سے بڑا ذریعہ یہ موبائل ہے۔ کوئی بھی، میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ہم جب موبائل کھولتے ہیں، سوشل میڈیا لگاتے ہیں، تو کیا ہے؟ کیا ہے؟ فحاشی ہے۔ ہماری خلوتیں ناپاک ہیں۔ میں شاید آپ کے سامنے بیٹھ کر تسبیح بھی ہاتھ میں رکھ لوں، نماز بھی پڑھ لوں، پڑھا بھی دوں گا، خطبہ بھی دوں گا، لیکن میری کیا خلوت بھی پاک ہے؟ تو جب خلوت ناپاک ہو جاتی ہے تو وہ تو خلوتوں کو جاننے والا ہے۔ میں آپ کے سامنے، آپ میرے سامنے، بظاہر ہم ایک دوسرے کے سامنے متقی بن سکتے ہیں، پرہیزگار بن سکتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ فیصلے تو اس نے کرنے ہیں، اور وہ ہماری خلوتوں کو جاننے والا ہے، وہ ہماری خلوتوں کو جاننے والا ہے۔ تو ہماری خلوتیں جب ناپاک ہو چکی ہیں، ہم میں سے ہر شخص کی ناپاک ہیں حضرت، تو جب ہماری خلوتیں ناپاک ہیں تو پھر ہم مبتلا آفات ہیں، ہم پر آفات آ رہی ہیں۔ تو اس آفات کے بارے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب فحشاء پھیل جائیں، عام ہو جائیں، برائی کو برائی نہ سمجھا جائے، برائی کو برائی ہی نہ سمجھا جائے، ہر طرف فحاشی پھیل جائے، تو فرمایا پھر اللہ کی مصیبتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، آفات کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ آج جو یوم ہے، یوم صدیق اکبر ہے، 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ ہم ان کا ذکر پاک کر رہے ہیں، ان کی یاد کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کی یاد کو موجب حلاوت ایمان سمجھتے ہیں، ہم ان کے ذکر کو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا باعث سمجھتے ہیں۔ وہ محسن امت مصطفیٰ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر احسان کرنے والے ہیں۔ ہم شکر گزار بن کر ان کے احسانوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کی زندگی سے فیض حاصل کر رہے ہیں، ہم ان کی تعلیمات کو بیان کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کے لیے ایک نصب العین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات پاک نے کون سا راستہ متعین کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اطاعت اس وقت تک جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اطاعت، تو یہ والیان ریاست کے لیے بھی اس میں احکام ہے، اور ہم سب جو عوام ہیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ ہم خود جتنے بھی برے ہوں، والی ریاست ہم جبریل امین کا جو ہے اس جیسا مانگتے ہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ ہم پہلے صحیح ہوں گے تو پھر یہ صحت اوپر تک جائے گی۔ اس لیے حضرات گرامی قادر،
میں نے پچھلے جمعے عرض کی تھی کہ جب تک مقصود منزل مقصود کا تعین نہیں ہوگا آپ کے لیے ہر راستہ اجنبی ہے، آپ کے لیے ہر راستہ اجنبی ہے، نہ آپ خیر میں ہیں نہ شر میں ہیں جب منزل ہی نہیں ہے۔ لیکن منزل متعین ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ راستہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ راستہ میری منزل کو جاتا ہے یا نہیں جاتا، میں اپوزٹ جا رہا ہوں یا میں سیدھا جا رہا ہوں۔ یہ کب طے ہوگا؟ جب منزل کا پتہ ہوگا، اور ہم منزل سے ناآشنا ہو چکے ہیں۔ اور میں نے عرض کی تھی ہماری منزل جناب محمد مصطفیٰ، جناب محمد مصطفیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، وہ منزل ہے۔ اب اس منزل تک پہنچنے کے لیے کیا ہم کتنے مخلص ہیں اور کتنے ہم سرگرم ہیں اور کس طریقے سے کتنا ہم نے سفر طے کیا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ آپ لاہور جا رہے ہیں تو وہ جو مائل سٹونز ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں آپ 300 کلومیٹر رہ گئے، اب 400 کلومیٹر رہ گئے، اب جناب آپ قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس مائل سٹون کو آپ کب دیکھیں گے؟ جب آپ کو منزل کا پتہ ہے میں کہاں جا رہا ہوں۔ تو اپنی منزل بنائیں، سوئے مدینہ، دل کو جناب محمد مصطفیٰ کی یاد اور حضور کی ذات پاک کا قرب یہ منزل بنائیں، اور پھر ہر لمحے ہر دن چیک کریں کہ آج میں نے اس منزل کی طرف کتنا سفر کیا ہے، کتنے کلومیٹر میں نے اس روحانی سفر کے طے کیے ہیں۔ یہ پھر اللہ رب العزت ہمیں اس منزل پاک پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ رب العزت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس با وفا عاشق با صفا خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وصال ہونے والی ان کے اوپر رحمتوں کا صدقہ، وہ وقت پاک کہ جس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی روح پاک اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی تھی، اور اس وقت میں اللہ رب العزت کی رحمت اس کا استقبال کر کے اس روح کو نواز رہی تھی۔ مالک ان رحمتوں کا صدقہ ہمیں اپنے محبوب پاک کی محبت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت ہماری عاقبت کو محمود فرما دے۔ اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کو سچ کی نعمت سے سرفراز فرما دے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔